السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے ہیپی نیو ایئر کہنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیں سٹوری کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہماری یہ سٹوری ایک ریئل لائف انسیڈنٹ پہ بیس کرتی ہے۔ یہ سٹوری ہے میری ایک بہت ہی خاص سہیلی مس چانی کی۔ یہ بات ہے آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی۔ شب برات کے اس روز چانی جو اس کہانی کی اصل وکٹم ہے۔ چانی اس وقت بہت چھوٹی تھی مگر سمجھ بوجھ ساری رکھتی تھی۔ چاندلی اکلوتی بہن تھی تو اس لحاظ سے اس کے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ اس نے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے بڑے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ چاندنی کو نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا بہت پسند تھا۔ چاندنی کے گھر کے قریب ہی ایک بہت پرانی کوٹھی تھی۔ کوٹھی میں ایک ڈار تھی اور ڈار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بڑے بزرگ مل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کوٹھی میں 2 تہہ خانے تھے۔ ایک تہہ خانے میں بہت سارا جنگی سامان موجود تھا تو دوسرے تہہ خانے میں ان کی بیگمات کے کچھ کپڑے اور کچھ سامان موجود تھا، اور وہاں پر ایک کمرہ موجود تھا جو ان کے بیٹے کا تھا، اور بیٹے کے کمرے کے ساتھ ایک بہت بڑا سارا سیلف بنا ہوا تھا جس کے اندر آپ سجاوٹ کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ تہہ خانہ کس طرح کھلتا تھا؟ اب وہ تہہ خانے کو کھولنے کے لیے اس شیلف کو ذرا آگے کی طرف دکھیلا جاتا تھا، تب جا کے وہ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلتا تھا۔ اب بہت عرصے سے وہ کوٹھی خالی تھی، وہاں کوئی آ کر نہیں رہ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر آ کر رہنے لگ گئے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ بھی چاندنی کی بہت بن گئی تھی کیونکہ چاندنی کو وہ حویلی بہت اٹریکٹ کرتی تھی، کیونکہ چاندنی کو نئی جگہ کو ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ تو چاندنی کی ان کے ساتھ بات چیت تھی۔ چاندنی اپنے بھائیوں کے ساتھ اکثر ان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ اب ایک روز چاندنی اور اس کے بھائی ان کے گھر گئے اور ان سے کچھ بات چیت کر رہے تھے تو ایک انکشاف سامنے آیا۔ جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان میں سے ایک بڑے لڑکے نے ان کو یہ بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ اکثر رات مجھے کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ جب میں باہر جا کر واپس آتا ہوں تو یہ کوٹھی کچھ عجیب ہی منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز رات کو جب وہ کام سے واپس آیا تھا اور جب وہ اس بڑے سارے کھجور کے درخت کے آگے سے گزر رہا تھا تو اس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ اور ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ تھوڑا سا درخت سے آگے گیا تو اس کو پیچھے سے نومولود بچوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بچے بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ اس کا دل ایسے بری طریقے سے دھک 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 کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے تھوڑے سے قدم آگے لیے تو حویلی کی ساری کھڑکیاں تیزی سے کھڑکنے لگی تھیں۔ شور اس قدر تھا کہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ چاندنی نہ جانے کیوں ان باتوں سے ڈرتی نہیں تھی۔ اس کو نئی نئی جگہ ایکسپلور کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اس رات چاندنی بڑا بن ٹھن کر شب برات کی رات ان لوگوں کے گھر جانے کا سوچا۔ اب چاندنی نے سوئیاں پلیٹ میں ڈال دی اور بغیر اپنے بڑے بھائی کے کوٹھی کی طرف چل دی۔ چاندنی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازے نے ایک خوفناک سی آواز نکالی۔ اس روز اس نے کسی بچے کی آواز نہیں سنی۔ وہ آگے سے آگے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اب وہ تہہ خانے کے بالکل پاس پہنچ گئی تھی۔ تہہ خانے کے اوپر وہ لوگ موجود تھے جن کو اس نے سوئیاں دینی تھی۔ 7 کوارٹر کے آگے گرلز لگی ہوئی تھی جن کو پار کر کے وہ اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ خیر چاندنی نے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ ادھر چاندنی نے ایک قدم لیا، وہ گرل زور زور سے ہلنے لگی۔ ادھر چاندنی نے ایک اور قدم لیا، وہ گرل اور زور سے ہلنے لگی۔ اب چاندنی اس خوف میں گرفتار ہو گئی تھی کہ آخر وہ گرل کون ہلا رہا ہے۔ چاندنی اب ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ چاندنی نے سوچا کہ وہ جلدی سے بھاگ کر وہ گرل پار کر کے ابھی سیویاں دے کر وہاں سے پھر چلی جائے گی۔
لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر چاندنی نے وہ قدم تیزی سے بڑھائے، ادھر وہ گرل بہت تیزی سے ہلنے لگی۔ ایک دم کے لیے چاندنی نے محسوس کیا کہ جیسے وہ گرل اس کے اوپر آ گری ہے اور اس کے اندر کوئی کالے رنگ کی بہت خوفناک چیز اس کے اوپر جھپٹنے لگی ہے۔ پھر کیا، چاندنی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ چاندنی بھاگتی گئی اور بالآخر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ چاندنی کی حالت جب اس کے گھر والوں نے دیکھی تو چاندنی کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور بڑی مشکل سے چاندنی کو ہوش دلایا۔ یہ کہانی ایک سچے قصے سے لی گئی ہے اور وہ کوٹھی ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ البتہ اس کوٹھی کو اب مسمار کر دیا گیا تھا اور وہاں پر پھر سے ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ رہی ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے واقعات شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں کی رضامندی ہو تو۔ Stay connected with us. Happy New Year. Don't forget to like, share and subscribe.